نیوز شاٹ ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں منیر احمد۔ قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کی طرف سے 5 اکتوبر منگل کے روز ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں انہوں نے اپنی 3 سالہ حکمت عملی کے بارے میں مشاورت کی، جس کے اندر بہت سارے ماہرین نے شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ قومی کمیشن کا تشکیل جو ہے وہ اسی حوالے کی ایک کڑی ہے، اور تمام ادارے اور تنظیمیں جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں کام کر رہے ہیں ان سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے تحفظ کو اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس مشاورتی اجلاس کا دوسرے سیشن میں ڈاکٹر عبدالرحیم آوان جو ڈائریکٹر جنرل ہیں لیگل ایڈ اتھارٹی کے، انہوں نے صدارت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اصل میں کچھ اتھارٹیز جو قائم کی گئی ہیں ان کے جو حیثیت ہے وہ ریکمنڈیٹری ہے، وہ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن عام ڈفرینٹ ہیں، تو ڈیو ٹو لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین دی امپلیمنٹنگ آرمز اور ریکمینڈنگ آرمز، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں یہاں آج اس تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروونشل جسٹس کمیٹیز نے آلریڈی، جس میں آئی جی ممبرز ہیں، یہ انسٹرکشنز کی ہوئی ہیں کہ اینٹی بیگنگ ڈرائیو کی جائے گی، اور کہیں بھی آپ کو جو بیگنگ نظر آئے گی اس کے خلاف وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ بیگر کو پکڑ کے جیل ڈال دیں، اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے پیچھے کوئی ریکٹ ہے اس کو پکڑیں جو ان لوگوں کو یوز کرتا ہے، اور جہاں جن کے جینوئن ایشوز ہیں ان کے لیے اسپیشل ہاؤسز بنائے جائیں، سوشل ویلفیئر ہاؤسز ہوں، وہاں ان کو موو کیا جائے۔ قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کی چیئرپرسن افشاں تحسین باجوہ نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ کمیشن کس طرح سے بچوں کے تحفظ کی پالیسی فریم ورک پر کام کر رہا ہے، اور کس طرح سے تمام اداروں کو مختلف صوبوں کے اندر جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو نیشنل کمیشنز ہوتے ہیں وہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اور جن کا بنیادی مقصد ملک کے اندر مانیٹرنگ اور اوورسائٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ریکمینڈیٹری رول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کمیشن 30 سال کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہے انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ، تو اس کا 3 سال کا ایک روڈ میپ بن جائے، ایک ویژن بن جائے، اس کا جو لیگل مینڈیٹ ہے اس پہ بیس کر کے۔ اور ہم نے جو اس میں خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام ملک کے اندر تمام صوبوں میں انکلوڈنگ آئی سی ٹی ہم گئے، اور ہم نے وہاں پہ کنسلٹیٹیو میٹنگز کی جس میں تقریباً 30-35 سے زیادہ سینئر گورنمنٹ ریپرزینٹیوز کو فرام ویریس ڈپارٹمنٹس ہم نے انوائٹ کیا تاکہ ہم ان کی ان پٹ کے ساتھ اس کمیشن کی اسٹریٹجی بنا سکیں، تاکہ یہ ملک کے اندر اپنے مینڈیٹ کو فالو کرتے ہوئے کمیشن ملک کے اندر بچوں کے حوالے سے اصلاحات کو پروپوز کر سکے، اویئرنیس ریزنگ کر سکے، کمپلین ہینڈلنگ کر سکے، جو قوانین ہیں ان کی جو کمپلائنس ہے وہ انشور کر سکے۔ تو یہ ایک بڑا خوش آئند سٹیپ ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہماری فائنڈنگ ہے کہ لاز تو بہت ہیں، 100 سے زیادہ لاز ہیں، ان کو اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے، ریویو ہونے کی ضرورت ہے، اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک رول بنتا ہے پاکستان میں، بہت جلدی ہمارے بچوں کے ایشوز بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں جب تمام جو ادارے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، ریفرل کے طور پہ کمپلیمنٹ کریں ایچ ادر کو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے کمیشن اپنے آپ کو انگیج کر رہا ہے، تاکہ ملک کے اندر اس کا کوئی 18ویں ترمیم والا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس انفورسمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ نیشنل ہے، تو وہ اس میں اپنا کام کر سکے۔ اسلام آباد میں بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر روبینہ فرید نے کہا، جی ہم بہت سا کام کر رہے ہیں جی، جو ہمارا بیسیکلی ہمارا مینڈیٹ ہے وہ دیٹ از اباؤٹ اویئرنیس پھیلانا، ہمیں پالیسیز بنانا، ہمارے لاز اینڈ لیجسلیشن پہ کام کرنا، انٹر پروونشل ہماری اچھی ریلیشن شپ کو کرنا، اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز میں۔ سو وی آر ڈوئنگ لاٹ آف ورک۔ آج کے بھی حوالے سے جو ہمارا ایک اسٹریٹجک پلان ہم نے کیا ہے فار دا نیکسٹ 3 years ود یونیسیف، اس میں یہ سارے جتنے بھی ہمارے تھے مینڈیٹ والی چیزیں وہ سب ان سب پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم پارلیمنٹری کمیشن آف ہیومن رائٹس کے سربراہ چودھری محمد شفیق نے انسانی حقوق کے حوالے سے اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن یہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے آئی تھنک ان کے پارٹ کے اوپر نیگلیجنس بھی ہے، اگنورنس بھی ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے
کام میں اتنے زیادہ بزی ہیں. لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, لوکل گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ کی جو ان کی جو ICT ایڈمنسٹریشن ہے, وہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے کاموں میں اتنی بزی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ان کا توجہ ہے نا اپنے مقامی مسائل کی طرف وہ نہیں دے پاتے. اس وجہ سے رائٹس بیسڈ گورننس کا یہاں پہ ماڈل نہیں ہے اسلام آباد میں. یہاں پر بدقسمتی سے وہ صرف اپنے افسران کو اور حکمرانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. عوام کی دردرسی یہاں پہ بالکل یہاں پہ کوئی میکانزم, انسٹیٹیوشن میکانزم یہاں پہ پلیس نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورش ایریاز میں آپ دیکھیں, اگر آپ بلو ایریا دیکھیں, آپ F7 دیکھیں, E7 دیکھیں, ایون ان شہروں میں اگر آپ دیکھیں تو ان علاقوں میں دیکھیں تو بچے آپ کو کدھر کدھر نظر آئیں گے. اسپارک ایک ایسی تنظیم ہے جو ایک عرصہ دراز سے بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے. اس تنظیم کا سب سے مارکت الآراء کام ہر سال ایک رپورٹ شائع کرنا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے تحفظ کے حوالے سے کیا صورتحال رہی. اس تنظیم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آسیہ خان نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا. ہماری رپورٹ ہر سال آتی ہے, سالانہ رپورٹ آتی ہے, اور کرائم ریٹ جہاں تک بچوں کے بڑھنے کا تعلق ہے, اس کی وجہ ایک تو آپ کو ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دیکھنا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں, اور جیسے ابھی اس فورم پہ NCRC کے بھی ذکر ہوا کہ 18 سال سے نیچے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ چائلڈ ریپ میں پکڑے جا رہے ہیں, اور ان کو ظاہری بات ہے پولیس کو ان کو اریسٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایشو ہے, کچھ ایشو البتہ یہ تو وہ کیس ہے جہاں پہ مائنر بچے جو ہیں اس قسم کے دے کم انٹو کانٹیکٹ اور کانفلکٹ ود لا. لیکن جہاں تک اوور آل بچوں کا ابیوز اور اس کا شکار ہے جو وہ بڑوں کے ہاتھ شکار ہو رہے ہیں, اس پہ زیادہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا لا جو ہے, لا اوبویسلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے دے ٹرائی ٹو مطلب اپنے ان کرمنلس کو پکڑنے کی کوشش تو کرتی ہے بے شک, لیکن یہ کہ آپ کے انویسٹیگیشن میں کبھی کبھار گیپس آ جاتی ہیں, ایویڈنس نہیں ہے. جیسے بات ہوئی کہ 6,000 اور 2,000 اور 3,000 4,000 دے کے خون بہا کے نام پہ یا بلڈ منی کے نام پہ وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو اس قسم کے ایشوز ہیں جس میں لا کے اندر بھی گیپس ہے, جس کی وجہ سے پرپیٹریٹر چھوٹ کے چلا جاتا ہے اور کرائمز بڑھ رہی ہیں. اور وہی بات ہے کہ جیسے ایک موقع پہ کہا گیا کہ اگر آپ if you hang the rapist تو وہ مسئلے کا حل ہے. معروف صحافی اور نیشنل پریس کلب کی سابق نائب صدر ڈاکٹر سعدیہ کمال نے بچوں کے حقوق اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا. جب ہم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے, اور اس کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے وہ آپ کی ریاست سے ہوتا ہے. ریاست میں نہ ہی بچوں کے حوالے سے ایسی پالیسیاں ہیں, نہ ان پر کام کیا جاتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی ادارے ہیں, بلکہ ہمارے بچوں کو تو اس قابل سمجھا ہی نہیں جاتا. تو جہاں تک ہماری ذمہ داری ہیں ہم تو قطعاً ہی نہیں اس کو ادا کر رہے. تو جہاں تک میڈیا کی بات ہے, میڈیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میڈیا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان کی پوری کر رہا ہو. میڈیا پہ تو آج کل جو سیاست ہے وہی بک رہی ہے, سارا دن آپ کو نظر آتی ہے. تو بچوں پہ بالکل کام نہیں کر رہے. ہاں اس حکومت میں یہ کام ہوا ہے کہ بہت اچھا, جس کو میں اپریشیٹ کروں گی, اور اس کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا کہ بچوں کا کمیشن پاکستان میں پہلی دفعہ بنا ہے, اور اب تک اس کمیشن کی جس طرح پذیرائی ہونی چاہیے, جو کام ہونا چاہیے وہ بھی اب تک نہیں ہو رہا. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کمیشن کو ہمارا میڈیا سنجیدہ رہے. اس پہ جس طرح سیاست پہ ہر وقت ہی آپ لوگوں کے کیمرے آن رہتے ہیں, آپ کا قلم چلتا رہتا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, تو اسی طرح بچوں کے حقوق جو ہیں خدا را اس کو اہمیت دی جائے, اس کو فوقیت دی جائے, اولیت پہ رکھا جائے. تو اسی سے ہی ہم کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے نیوز شارٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.